صحابی نبی جنتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی لوگ تھے بغداد میں رہنے والے، ان کو گالی دیتے، ان پر گستاخی کرتے، ان پر کفر کا فتویٰ دیتے، ان کو پتھر مارنے کو، ان کا مدرسے کا خانقاہ کا قبضہ کر، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا، بندہ جس زمانے میں ہے آپ نے جو کرنا ہے، اس لیے اللہ نے جس زمانے میں آپ کو بھیجا وہی زمانہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہم اگر اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو جو درجہ یا ذہن ہمارا ہے، ہم منافقین کی پارٹی میں ہوتے۔ وہ تو کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ عام منافقین کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور آج مطلب یعنی ہم ہیں ہی سب سے بڑے درجے کے، اور جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو اولیاء اللہ کے بارے میں، وہ جانوروں سے بھی سبق لے لیتے ہیں۔ جب بندے نے بدلنا ہو نا، وہ کہیں سے بھی سبق لے لیتا ہے۔ وہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں لوگ حج کے بعد وہاں زیارت کے لیے آئے۔ یہ تابعین تبع تابعین کا دور ہے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتے ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ وہاں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے گئے، پھر مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ دیواریں صاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون بزرگ ہیں، یہ تو بہت سنجیدہ اور بڑی عمر کے لگتے ہیں، یہ کون بزرگ ہیں یہ دیواریں صاف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں کوئی بزرگ ہیں، اور یہ بڑے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ان کے بچے ہیں، پوتے ہیں بہت، لیکن اب جو ہے یہ یہیں رہتے ہیں زیادہ اور ایسے کام کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب غور سے ان کی حالت دیکھی تو مجھے لگا کہ بھئی وہ پاگل یا دیوانے نہیں ہیں۔ میں نے، وہ کہتے ہیں بھئی رات دن کوشش کی بھئی نظر رکھوں، سارا دن وہ مسجد نبوی میں رہے، اور رات ہوئی میں چوری چوری ان کے پیچھے گیا، وہ جنت البقیع قبرستان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں قبرستان کی زیارت کی، دعا کی، سلام کہا، پھر ہٹ کے ذرا قبرستان سے انہوں نے وہاں نوافل شروع کر دی، عبادت شروع کی۔ یہ کہتے جب عبادت کی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کوئی ہرنی نما کوئی جانور آیا یا بکری، کہتے ہیں اندھیرے میں مجھے نہیں پتا، وہ آئے، اس نے وہ کھڑے ہو گئی، انہوں نے اس کا دودھ پیا اور کہا اللہ تمہیں برکت دے، اور وہ جانور بھی چلا گیا، جیسے اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ اور فرمانے لگے، پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے نہیں پتا تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، لیکن تو نے جو میسج، جو پیغام، جو سفیر مجھ تک ایک میسج پہنچایا ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور وہ رو رہے ہیں کہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، مجھے اب سکون نہیں آیا جب تک کہ مجھے پتہ نہ چلے میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اب پریشان ہو گئے کہ وہ میسج کیا ہے، وہ پیغام بر کیا ہے ان تک آیا ہے، پیغام لے کے کوئی آیا ہے بندہ، کہتے ہیں جو پیغام لے کے تیرا آیا، اپنے نبی علیہ السلام کا زمانہ تو گزر چکا، اب یہ پیغام کون لے کے آیا، یہ پیغام کیا آیا ان کے لیے؟ انہوں نے بعد میں جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھا، اس بزرگ کے، بھئی آپ کے جو دادا ہیں یا آپ کے جو بزرگ ہیں بھئی ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ٹھیک ٹھاک تھے بالکل، ایک دن شیشہ دیکھ رہے تھے اور اتنا وہ شیشہ دیکھ کے چیخے، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اب وہ یا مسجد میں رہتے ہیں، رات کو بھی گھر نہیں آتے، نہ گھر سے کھاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں اور وہی خوف سے روتے رہتے ہیں، اللہ تو نے جو قاصد بھیجا، اے اللہ جو تو نے میسنجر قاصد بھیجا، اس نے جو ہے
مجھے اب پتہ نہیں تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں، مجھے معاف کر دے، یہ کر دے۔ اب یہ بھی حیران کہ انہوں نے وہ آئینے میں کیا دیکھا تھا کہ جو اتنے پریشان ہے، وہ شیشے میں انہیں کیا نظر آیا، وہ قاصد کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں میں اور 2-4 دن رہا، جب میری آخری رات ہوئی تو میں پھر قبرستان میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو کئی راتوں سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا معاملے پہ غور کر رہا ہوں، میرا آج آخری رات ہے، مجھے ذرا بتا دیں کہ وہ قاصد، وہ میسنجر کیا ہے جو آپ نے شیشہ دیکھا، اس کے بعد آپ پر خوف اتنا طاری ہو گیا کہ آپ کی زندگی، آپ سب کچھ چھوڑ کے بچوں کے حوالے کر کے آپ جو ہے بالکل جو ہے مسجد نبوی میں ہی آپ کا دل لگتا ہے یا قبرستان میں؟ انہوں نے فرمایا بھی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی نے پوچھا مجھ سے، اب تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ میں نے ایک دن جو ہے جب سے جو ہے شیشہ دیکھ رہا تھا تو ایک سفید بال مجھے نظر آیا داڑھی میں، یہ سفید بال جو ہے یہی قاصد تھا، یہی وہ پیغامبر تھا کہ اس نے مجھے پیغام دیا کہ اب جو ہے تمہاری رخصت کا اور کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس سفید بال کے بعد جو ہے میں یہی اسی طرح رہ رہا ہوں، اتنے سال ہو گئے، پتہ نہیں 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، میری یہی حالت ہے۔ اب اللہ مجھے رزق بھی دیتا ہے اور میں فکر میں ہوں کہ میرے ساتھ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک سفید بال سے اپنا سبق لیا، ایک اپنے بال سے شیشے میں دیکھا۔ تو بات وہاں سے کر رہا ہوں کہ نہ ماننا ہو، نہ بدلنا ہو میری طرح، آپ کی طرح، اللہ کی بات براہ راست کلام سن کے بھی شیطان کی طرح وہ نہیں مانا اس نے، نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا، نہیں مانا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے فوج نہیں سن رہی تھی۔ نہیں بدلنا، جب دنیا کا لالچ بدلنا نہیں تو پھر آپ مت سمجھیں آپ اس بزرگ کی مجلس میں جائیں گے۔ ہاں بدلنا ہے تو اللہ آپ کا ذریعہ کوئی نہ کوئی پیدا کرے گا، کوئی سبب پیدا کرے گا، چاہے وہ سفید بال سے ہی کیوں نہ ہدایت۔ صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی